عمران خان جیل سے بیٹھ کے صرف ایک اناؤنسمنٹ کر دینا کہ یہ جڑی قیادت بلا وجہ نال چپکی یہ ہے فارغ. اب آتے ہیں نئی قیادت کی جانب. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً ان کی جو بقیہ قیادت تھی، انہوں نے آخری دنوں میں جب یہ فیصلہ کیا کہ یار بجائے اسلام آباد کا رخ کرنے کے، لاہور کا رخ کرنے کے، آپ اپنے اپنے مقامی شہروں میں ہی اجتماعات کریں، تو غالباً اس کے پیچھے آئیڈیا یہی تھا کہ مثال کے طور پر آپ ملتان میں. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ آپ یہ بتائیں نا، آپ کی تو بات ہوئی پی ٹی آئی والوں سے، میری تو نہیں ہوئی نا. میری پرسوں بات ہوئی لاہور کے ایک رہنما تحریک انصاف سے. اس نے مجھے کہا جی 5 والی تو کوئی کہانی نہیں، انہوں نے 14 اگست میں ہو گیا. میں دفتر پہنچا، اسد چوہدری صاحب نے میں کیا، اسد صاحب نے تو لوکل کو چیک کی تھی پی ٹی آئی کی جو کیا تھی. انہوں نے کہا نہیں 14 اگست کی تو ہمیں بات ہی نہیں پتا، ہم ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، شاید ہم کل نکلیں. نہیں، میری آپ سے بحث ہو رہی تھی، میں نے کہا 14 اگست کا کہاں. تو یہ کنفیوژن ہے لیڈرشپ کے اندر. جب یہ کنفیوژن رہے گی تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ عمران خان کے علاوہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے. یار آپ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کا حوالہ دے رہے ہیں نا، اس وقت جاوید ہاشمی صاحب بھی تو تھے نا جو ان کے خشانہ پشانہ چلے جا رہے تھے. اور یار ٹھیک ہے مروسیت ہوتی ہے اس ساؤتھ ایشیا میں، اور تھلے بھی کوئی لیڈرشپ کھبے سجے ہوتی ہے نا. میں نے وہ کہا وہ رول نصرت صاحب دیکھیں، نواز شریف پکڑا گیا تھا نا، جیل میں تھا. وہ رول جو اس وقت نواز شریف کے لیفٹ رائٹ قیادت نے پلے کیا تھا نا، اس شکل کا ایک بھی بندہ، یا بے نظیر صاحبہ یا زرداری صاحب کی جو لیفٹ رائٹ قیادت ہے، عمران خان صاحب کے لیفٹ رائٹ ایسی ایک بھی قیادت نہیں ہے. وہ اگر اب میں نے دیکھا وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب وہ ناچ رہے تھے کھڑے ہو کے کنٹینر پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ اپنا جلسہ لے کے نکلے ہوئے ہیں. ان کو تو وہاں تو کوئی ٹینشن. آپ بقول آپ کے، میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہے نا، چیئرمین نے سب ایم این ایز کو کہا کہ یہاں آ کے تالہ بندی میں خود بنیر میں چلے، خود بنیر میں بیٹھے. Where is the direction؟ بابا یہی تو ہے نا کہ آپ کو ایک سٹریٹجی بنانا پڑتی ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں، بدقسمتی سے آج مجھے آپ جو آپ کو ہزیانی دورہ جب پڑتا ہے نا پیپلز پارٹی کے وکلا، اس کے یعنی پی ٹی آئی کے وکلا کے خلاف، تو میں آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو ان کے خلاف کیسز تھے، مطلب جیسے فیصلہ آباد میں جو کیس، 9 مئی والے، آپ یقین مانو محض سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے اور ایک سابقہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے، اس میں جو فیصلہ آیا ہے اتنے لکونے ہیں. مثلا سازش مجرمانہ کا سراغ جو ہے، وہ گواہ جو ہے وہ میز کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میں اور تم مل کے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ جو میز کے نیچے تھا وہ سرکار کا ملازم تھا، اور ہم دونوں اتنے بیوقوف تھے کہ ایک اجنبی آ کے میز کے نیچے گھوم گیا تو پھر تو قسم خدا کے ہمیں 20 سال کی سزا ہونی چاہیے. مقصد میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں بہت سارے لکونہ ہیں. اب سوال یہ اٹھے گا کہ ان لکوناز کو کیسے فیس کرنا ہے. ابھی دیکھو آج کا دن تو گزر گیا، لیکن آج کے دن سے تحریک انصاف کی مشکلات میں مشکلات میں اضافہ ہوگا. دیکھیے آج ہی الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا نا، ٹھیک ہے نا، اور 9 بندوں کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نااہل، سینٹ کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نااہل، اور آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا بھی کا اپوزیشن لیڈر نااہل. ٹھیک ہو گئی. اب اس کے علاوہ جس جماعت میں گئے تھے کہ پناہ لے لیں، وہ سنی اتحاد کونسل، اس کے صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب وہ بھی نااہل، یعنی جس چھتری تھلے گئے تھے وہ بھی پھٹ گئی. اینڈ سو ان کی پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں زرتاج گل جو ڈی جی خان کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ نااہل ان کو قرار. اور اس طرح از اے لانگ لسٹ آف تقریباً آل ٹوگیدر ملا کے اب یعنی 16 لوگ بن جاتے ہیں. 14 میرے خیال میں، نہیں سوری 14، یعنی قومی صوبائی اور سینٹ کو ملا کے. اب اصل جو پی ٹی آئی کے لیے میرے بابو جو سوال اٹھے گا
व्हाट इज टू बी डन वाला वो अब उठेगा। पर मुझे अभी भी लगता है एक बात बड़ी माजरत के साथ, इमरान खान जेल से बैठ के सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर देना कि ये जी क़यादत बिला वजह नाल चिपकी ये तो है फारिग। अब आते हैं नई क़यादत की जानिब। पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं, वो सारे अंदरों रले ने ये सारा प्लान एग्जीक्यूट कराते हैं मास्टर माइंडों के साथ मिलके। आपके पास क्या सबूत है क्या कि वो जो साहब जेल में हैं वो ये कहें कि अदनान हैदर 2 नंबर दा है तो उत्थे मिल गया ते नुसरत जवेद आज तो ताड़ा कायद होएगा तो पीटीआई का ते सिर्फ एक यही महीने मसला है। अंदर फिर मैं भी अपना भी तेरे वर्गा ही हो जाऊंगा। पीटीआई का और कोई मसला नहीं है। बात नहीं है। देखिए बस कोई भी जमात, मैंने जितनी भी तारीख पढ़ी है और मैंने दुनिया की सियासी तारीख का बड़े गौर से मुतालिया किया है भाई, सारी जिंदगी गुजारती है इसमें। कारकुनों की अपनी अहमियत होती है लेकिन कारकुनों को रहनुमाई दरकार होती है। और वो वहां की लीडरशिप दे, बगैर रहनुमाई के कारकुनान कुछ नहीं होगा। कारकुनान कुछ नहीं। वेरी फाइन। अच्छा, आप अगर अपनी जमात को कारकुनों का हॉस्टेज बना देंगे और ये सोचकर हाँ कि ठीक है आज मैंने नुसरत को आगे कर दिया तो लोग उसके पीछे लड़ जाएंगे, क्या नहीं होता।